کراچی حادثے کا شکار ہونے والے پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے بدقسمت طیارے کی عین روانگی کے وقت ایئر ہوسٹس مدیحہ اکرم کو اتار کر سٹینڈ بائی ایئر ہوسٹس انم مسعود کو سوار کرا دیا گیا۔ کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کا کاپٹ اور کیبن کریو کا تعلق لاہور سے تھا۔ لال پری چینل کے ناظرین، مدیحہ اکرم کو اتار کر انم مسعود کو سوار کیوں کیا گیا؟ لال پری چینل کے ناظرین، کیا یہ حادثہ تھا یا اسے حادثے کی شکل دی گئی؟ جاننے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ کیپٹن سجاد گل طیارہ اڑا رہے تھے، جبکہ فرسٹ آفیسر عثمان اعظم ان کے ساتھ تھے اور دیگر عملے میں 3 اسٹیورڈز اور 3 ایئر ہوسٹس تھیں۔ طیارے کے کیپٹن سجاد گل، فرسٹ آفیسر عثمان اعظم، جبکہ کیبن کریو میں فرید احمد چودھری کے علاوہ فلائٹ اسٹیورڈز عبدالقیوم اشرف، ملک عرفان اشرف، ایئر ہوسٹس آمنہ عامر، اسما شہزادی اور انم مسعود شامل تھیں۔ ایک ایئر ہوسٹس مدیحہ اکرم کو جہاز کی روانگی کے وقت کسی وجہ سے طیارے میں سوار نہ ہونے دیا اور ان کی جگہ ایئر ہوسٹس انم مسعود کو طیارے میں سوار کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد طیارے کے ہمراہ نہ جانے والی ایئر ہوسٹس مدیحہ اکرم نے ایک ویڈیو میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اسی طیارے میں ان کی ڈیوٹی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ نہ جا سکی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے گھر میں موجود ہے۔ خیال رہے کہ قومی ایئر لائن کی پرواز 8303 کو لینڈنگ کے وقت حادثہ پیش آیا اور طیارہ 2:37 پر گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ جہاز میں عملے کے 7 اراکین سمیت 98 افراد سوار تھے۔ یہ تو تھا 22 مئی 2020 کا حادثہ۔ اسی طرح 7 دسمبر 2016 کو PIA کا ART طیارہ چترال سے اسلام آباد آتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ اس حادثے میں جنید جمشید سمیت 48 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسی طرح ایک سال پہلے 8 مئی 2015 پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر گلگت کے قریب حادثے کا شکار ہوا۔ اس حادثے میں 8 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ناروے، فلپائن اور انڈونیشیا کے سفراء، جبکہ ملائیشیا اور انڈونیشیا سفیر کی بیویاں شامل تھیں۔ 20 اپریل 2012 بوجھا ایئر لائن کا ایئر بس 737 طیارہ کراچی سے اڑان بھرنے کے بعد اسلام آباد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں طیارے میں سوار 121 مسافر اور عملے کے 6 ارکان ہلاک ہوئے۔ 28 نومبر 2010 جارجیا کی ایئر لائن سنوے کا روسی ساختہ طیارہ IL-76 کراچی سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گرا، جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ 5 نومبر 2010 تالوی تیل کی کمپنی 2 انجنوں والا طیارہ کراچی سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ 28 جولائی 2010 پاکستان کی نجی کمپنی ایئر بلو کا کراچی سے اسلام آباد جانے والا طیارہ لینڈنگ کے دوران مارگلا کی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں طیارے میں سوار 152 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ 24 فروری 2003 سیسنا 402 بھی چارٹر طیارہ، جس میں افغانستان کے ایک وزیر محمد محمدی، 4 دیگر افغان حکام، 1 چینی ماہر اور 2 پاکستانی کریو ممبر سوار تھے، بحر عرب میں حادثے کا شکار ہوا۔ 19 فروری 2003 پاکستانی ایئر فورس کا فوکر F-27 کوہاٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ اس حادثے میں اس وقت پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل مصحف علی اپنی اہلیہ اور 15 دیگر افراد کے ساتھ جاں بحق ہو گئے۔ 28 ستمبر 1992 PIA کا ایئر فورس A-300 نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو ایئرپورٹ پر خراب موسم کے دوران لینڈنگ کرتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار 167 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 25 اگست 1999 PIA کا فوکر طیارہ 54 افراد کو لے کر گلگت سے اڑان بھرنے کے بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ اس طیارے کا ملبہ آج تک نہیں مل سکا۔ اور اسی طرح 17 اگست 1988 امریکی ساختہ فوجی جہاز C-130 بہاولپور شہر کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس میں سوار فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق سمیت 300 فوجی جنرل اور امریکی سفیر جاں بحق ہو گئے۔ 23 اکتوبر 1986 PIA کا فوکر جہاز F-27 پشاور میں لینڈنگ کے دوران تباہ ہوا اور اس حادثے میں طیارے میں سوار 54 افراد میں سے 13 جاں بحق ہو گئے۔ 26 نومبر 1989
PIA کا بوئنگ 707 طیارہ سعودی عرب سے حاجیوں کو واپس لاتے وقت جدہ ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں موجود 156 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 6 اگست 1970 PIA کا فوکر طیارہ F-27 راولپنڈی میں گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار تمام 26 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 20 مئی 1965 PIA کا جہاز بوئنگ 707 اپنی افتتاحی پرواز پر مصر کے قاہرہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا اور اس میں سوار 124 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ لائن پوری چینل کے ناظرین، یہ تھی پاکستانی طیاروں کو پیش آنے والے حادثات پر ایک نظر۔